برمنگھم میں موجودہ کوڑے کے حوالہ سے احتجاج کے اثرات سب سے زیادہ اکثریتی ایشیائی آبادی والے علاقوں میں گہرے دکھائی دیتے ہیں، جہاں جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ برمنگھم عظیم برطانیہ کا دوسرا بڑا شہر اور یورپ کی سب سے بڑی کونسل سمجھی جاتی ہے، جس کی آبادی تقریباً 2021 کی مردم شماری کے مطابق 11,44,900 بتائی جاتی ہے۔ اس میں تقریباً 31% افراد کی شناخت برطانوی ایشیائی افراد کے طور پر کی جاتی ہے، جس میں سب سے زیادہ 17% پاکستانی، 5.8% بھارتی، 4.2% بنگلہ دیشی اور دیگر قومیتیں بھی شامل ہیں۔ ایشیائی آبادی کے اکثریتی علاقوں میں گندگی، غلاظت اور کوڑا کرکٹ موجودہ احتجاج کے بعد بہت زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس موقع پر مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اسمال ہیتھ، بوزلے گرین، سپاک بروک، پولسل ہیتھ، عالم راک اور دیگر ایشیائی اکثریتی آبادی میں ہر طرف کوڑا کرکٹ اور گندگی کا راج دکھائی دیتا ہے۔ بہت زیادہ کچرے کے ڈھیر، گندگی اور غلاظت کی وجہ سے مقامی آبادی جہاں مقامی حکومت سے نالاں دکھائی دے رہی ہے، وہاں صحت عامہ کے مسائل میں اضافے اور ماحولیاتی آلودگی کے بادل بھی منڈلا رہے۔ ہم بورزلے گرین میں کھڑے ہیں اور یہ میرے پیچھے دیکھیں، بن کلیکشن بالکل نہیں ہو رہا اور اتنی ریٹ انفیسٹیشن اور بیکٹیریل ڈیزیزز پھیل رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے یہاں۔ تو میں اس کا ذمہ دار برمنگھم سٹی کونسل اور کونسلرز کو ٹھہراتا ہوں، اور میں یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلدی اگر یہ برمنگھم سٹی کونسل نے اس کو ریزالو نہ کیا تو ہماری عوام اب پروٹیسٹ کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ پچھلے 5 ہفتوں میں ہر طرف کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو میرا مطالبہ ذاتی طور یہ ہے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور یہاں پر جو ہے فریش الیکشن ہوں، تاکہ جو لوگ منتخب ہو کر آئیں وہ اس برمنگھم سٹی کونسل، چونکہ برطانیہ کی بلکہ یورپ کا بڑا شہر ہے، یہ جو برمنگھم سٹی کونسل ہے، اور اس میں یہ جو صورتحال ہے یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ اس کے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ دیکھ کے کیا محسوس کر رہے ہوں گے۔ اسٹرائک کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ جلد سے جلد ختم ہونی چاہیے اور سٹی کونسل کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ اس دن ہماری بات ہو رہی تھی، کونسلر ادریس جو ہمارے علاقے عالم راک کے کونسلر ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ برمنگھم میں جو ریفیوز کرائسس ہو رہی ہے اس کا کتنا اثر سب پہ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو میں آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں کہ یونین اور کونسل کو اکٹھا ہو کر کے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے، بہت جلد کرنا چاہیے۔ مشکل برمنگھم میں یہ ہے کہ کمشنرز ہیں جو پچھلی کنسرویٹو گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو واپس لیا جائے اور ڈائریکٹ نیگوشیشن جو ہے کونسل اور یونین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پر اس کے باوجود ہمیں اگر جو اتنا کچرا پڑا ہوا ہے سڑکوں پہ، کچھ ہم تھوڑا سا بھی اس میں انگیج کریں کہ ہم ٹپ پر اپوائنٹمنٹ بھی کر کے تو جتنا اپنا ذاتی جو کچرا ہے اس کو وہاں لے جائیں، تو کم سے کم یہ کچھ حساب سے ہماری اسٹریٹوں کو اچھا رکھے گی۔ Birmingham City Council did earlier this week. We've now been able to implement a contingency plan when it comes to 35 extra crews and extra wagons as a contingency for street cleansing crews, but also there's been a major shift by having the support of West Midlands Police in the way that things are being tackled at the depots, at the picket line, which now means that more trucks have been able to come out and collect the household refuse from people's houses door to door. We're hoping that this is going to continue out throughout next week as well. So by having the major incident declared, it means that we've got a multi-agency approach to try and ensure that things are improving and the streets start to get cleaner sooner rather than later. کوڑے کرکٹ جمع کرنے والا عملہ، جس میں یونائٹ دی یونین کے ممبرز بھی شامل ہیں، کا گزشتہ تقریباً 3 ماہ سے مقامی حکومت کے ساتھ تنازع چل رہا ہے۔ عوام الناس اندرونی علاقوں میں پھیلتی ہوئی بہت زیادہ گندگی اور فضلے کے جمع ہونے سے انتہائی پریشانی کا شکار ہے، جبکہ مقامی حکومت اور یونین کے نمائندگان ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ فی الوقت اس ہنگامی صورتحال کا کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔